السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 55 پڑھیں گے۔ معرفت المنسوبین الی غیر آبائہم، یہاں سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت المنسوبین الی غیر آبائہم، وہ روات جو اپنے باپوں کے علاوہ کی طرف منسوب ہوں، ان کی معرفت۔ المراد بهذا البحث معرفت من اشتہر النسب الی غیر ابیہ، وہ روات جن کا نسب غیر اب کی طرف منسوب ہو، یا وہ روات کہ جن کا نسب غیر اب کی طرف مشہور ہو، من قریب، غیر اب والد کے علاوہ کسی دوسرے قریبی رشتہ داروں کی طرف نسب مشہور ہو، کل ام والجد او غریب کل مربی ونحوہ، یا اس کے علاوہ استاد، شیخ وغیرہ۔ ثم معرفت اسم ابیہ، فائدتہ دفع توہم التعدد عند نسبتہم الی آبائہم، کہ جب ایسے روات جو کہ باپوں کے علاوہ کسی اور کی طرف ان کا نسب ہو، تو جب آبا کی طرف منسوب ہوں تو تعدد کا توہم نہ ہو سکے، متعدد ہونے کا وہم دور ہو جائے، متعدد ہونے کا وہم دور ہو جائے جب ان کو باپوں کی طرف منسوب کریں۔ تو یہ ہے اس بحث کی معرفت کا فائدہ۔ ہمیں ان کے باپ کے نام معلوم ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے والد کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو پھر یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ تعدد کا توہم، وہم وہ دور ہو جائے۔ اقسام و امثلتها، من نصب الی امہ، پہلی قسم ہے کہ وہ راوی کہ جو کہ والدہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کا نسب، مثل معاذ و معوذ وعوذ بنو عفرا، یہ عفرا کے تینوں بیٹے ہیں، یہ عورت ہیں۔ وابوہم الحارث، ان کے والد کا نام حارث ہے۔ ومثل بلال بن حمامہ وابوہ رباح ومحمد بن الحنفیہ ابو علی بن ابی طالب، محمد بن الحنفیہ جبکہ ان کے والد کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور یہ والدہ کی طرف نسبت ہے ان کی، تو یہ جتنے بھی نام ہیں ان کی نسبت والدہ کی طرف ہے۔ من نصب الی جدی، جو منسوب ہوں جدہ کی طرف، دادی کی طرف، العلیا، جدت العلیا، او الدنیا، یعنی کہ قریب ہو یا بعید ہو، کہ ایسے روات جن کی نسبت ہو جدہ کی طرف، مثل یعلا بن منیہ و منیہ ام ابیہ، یہ یعلا بن منیہ ان کی دادی ہیں، وہ ابوہ امیہ، جبکہ یعلا کے والد کا نام امیہ ہے۔ بشیر بن الخصاصیہ، وہی خصاصیہ جو ہیں، ہی ام الثالث من اجدادی، یہ بشیر کی تیسری پشت میں ان کی دادی ہیں۔ وہ ابوہ معبد، جبکہ بشیر کے والد کا نام معبد ہے۔ یعنی کہ کبھی کبھی راوی یا اشخاص وہ والدہ کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے، کبھی جدات کی طرف نسبت ہوتی ہے، دادی ہو یا پر دادی ہو۔ من نصیب الی جدی، کبھی منسوب ہوتی ہے دادا کی طرف بھی، مثل ابو عبیدہ بن الجراح اسم عامر بن عبداللہ بن الجراح، جبکہ ابو عبیدہ کا اپنا اصل نام عامر ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، لیکن ان کی نسبت دادا کی طرف ہے۔ احمد بن حنبل، اسی طرح احمد بن حنبل ہیں، ہوا احمد بن محمد بن حنبل، ان کے والد کا نام محمد ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نسبت دادا کی طرف، حنبل کی طرف۔
من نسب الى اجنبی لسبب، کسی سبب سے کسی اجنبی کی طرف نسبت ہو، مثل المقداد بن العمر بن الکندی یقال له مقداد بن الاسود، جیسے کہ ان کو نام دیا جاتا ہے مقداد بن الاسود کا، لانه كان في حجر الاسود، لانه كان في حجر الاسود بن عبد یغوث فتبناه، کہ یہ مقداد بن الاسود جو تھے یہ اسود بن عبد یاغوث کی پرورش میں رہے اور ان کے متبنہ ہیں، اس لیے ان کو مقداد بن اسود بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے والد کا نام وہ عامر الکندی ہی ہے، مقداد بن عامر الکندی۔ ان کو جو نسبت اسود کی طرف کی جاتی ہے وہ اس سبب سے کہ یہ اسود بن عبد یاغوث کی پرورش میں رہے۔ اشہر المصنفات فیہ، لا اعرف مصنفا خاصا فی هذا الباب، اس باب میں کوئی مخصوص تصنیف میں نہیں پہچانتا، لیکن کتب التراجم عامتا، لیکن تراجم تراجم روات کی کتب عام ہیں، تذکر نسب کل راوی، جس میں ہر راوی کا نسب ذکر کیا گیا ہے، لا سیما کتب التراجم الموسعہ، معرفت النسب التي على خلاف ظاہرها، نسبتوں کی معرفت، نسبتوں کی معرفت، وہ نسبتیں جو کہ ظاہر کے خلاف ہیں، بظاہر نسبت معلوم ہوتی ہے لیکن وہ ظاہری طور پر وہ نسبت نہیں ہے۔ تمہید، هناك عدد من الروات نسبوا الى مکان او غزو او قبیلہ او صنعہ، یہاں ان روات کا ذکر ہے، عدد من الروات، متعدد روات ایسے ہیں، نسبوا الى مکان او غزو او قبیلہ او صنعہ، جن کو مکان کی طرف، غزوہ کی طرف، قبیلہ یا کسی اور صنعہ کی طرف ان کی نسبت تو کی جاتی ہے، لیکن الظاہر المتبادر الى الذہن من تلك النسب لیس مرادا، لیکن متبادر الذہن میں وہ نسبت مراد نہیں ہوتی، والواقع انہم نسبوا الى تلك النسب لعارض، اور واقعاتاً ان کو جو اس نسبت سے منسوب کیا جاتا ہے وہ عارض کی وجہ سے ہوتا ہے، عرض لهم من نزولهم ذلك المکان، وہ اس مکان میں اترے، او مجالستهم اہل تلک صنعہ، یا اس فن والوں کے ہاں وہ بیٹھے، اس عارض کے سبب سے ان کو اس نسبت سے منسوب کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مراد نہیں ہوتی۔ فائدۃ هذا البحث، فائدۃ هذا البحث هو معرفة ان هذه النسب ليس حقیقیہ، اس بحث کا فائدہ یہ ہے کہ یہ معرفت ہو، یہ پہچان ہو کہ یہ نسبت حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے، انما نسب الیہا صاحبها لعارض، بلکہ اس کی طرف صاحب نسبت کی جو نسبت کی جا رہی ہے وہ عارض کی وجہ سے کی جا رہی ہے، ومعرفت العارض، اور اس بحث کا فائدہ یہ ہے عارض کی معرفت، او السبب الذی من اجلہ نسب الی تلک النسبہ، جس کے سبب اس کی طرف راوی کی نسبت کی جا رہی، اس سبب کی معرفت، امثلۃ، اس کی مثال جیسے کہ ابو مسعود البدری، اب یہ جو نسبت ہے بدری، یہ لم یشہد بدری، یہ بدری صحابی نہیں ہے، بل نزل فیہا فنسب الیہ، بلکہ یہ بدر میں ٹھہرے، یہ میدان بدر میں ٹھہرے تو ان کو بدری کی نسبت مل گئی۔ یزید الفقیر، یزید الفقیر، اب فقیر جو نسبت ہے، لم یکن فقیر، یہ حقیقت میں فقیر نہیں تھے، وانما اصیب فی فقار ظہری، بلکہ ان کی پیٹھ کے مہرے میں چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو فقیر کی نسبت مل گئی۔ فقار، پیٹھ میں چوٹ لگ گئی تھی تو جس کے سبب ان کو فقیر کی نسبت ملی۔ خالد الحذاء، یہ بھی ایک راوی ہیں، لم یکن حذاء، یہ حقیقت کے اندر یہ
جوتا ساز نہیں تھے، جوتا بنانے والے نہیں ہیں، لیکن انما کانا یجالس الحذائین، بلکہ یہ جوتا ساز جوتا بنانے والوں کے پاس بیٹھتے تھے، تو مجالست کی وجہ سے ان کو یہ نسبت مل گئی۔ تو یہ حقیقت میں نسبت نہیں ہے، بلکہ کسی عارض کی وجہ سے ان کو یہ نسبت مل جاتی ہے۔ تو اس لیے عنوان قائم کیا ایسی نسبتوں کی معرفت جو کہ ظاہر کے خلاف ہو، جو ظاہر کے خلاف۔ اشهر المصنفات في الانصاب کتاب الانصاب للسمعانی، وقد خلص ابن الاثیر، اور تحقیق ابن اثیر نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے فی کتاب سماہ، جس کا ابن اثیر نے نام رکھا اللباب فی تہذیب الانصاب، ولخص الملخص هذا السیوطی فی کتاب سماہ لب اللباب، اور ملخص کی پھر سیوطی نے اب تلخیص کیا جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا لب اللباب۔ معرفت تواریخ الروات، روات کی تواریخ کی معرفت، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات کی معرفت، تو روات کے تاریخوں کی معرفت یہ بھی معرفت کے بیان میں۔ تعریف اللغت، تواریخ جمع تاریخ، تواریخ تاریخ کی جمع، وہ مصدر، اور جبکہ یہ مصدر ہے تاریخ، ارخا یؤرخ تاریخا، وسہلت الحمزۃ فیہ، اور اس کے اندر حمزہ کی تسہیل کی گئی ہے، تاریخ پڑھا جاتا ہے، جبکہ ہونا چاہیے تھا تاریخ، لیکن حمزہ کو الف سے بدل کر تسہیل کر دی گئی ہے۔ اصطلاحاً هو التعریف بالوقت الذي تثبت به الاحوال من الموالد والوفيات والوقائع وغيرها۔ معرفت تواریخ سے کی اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسے اس وقت کا پہچاننا کہ جس کے ساتھ احوال متعلق ہیں، وہ احوال کون سے ہیں؟ پیدائش کے، وفات کے، یا کوئی واقعات کے۔ ایسے وقت کی پہچان، وہ وقت جس کے ساتھ احوال متعلق ہیں، جس کے ساتھ احوال متعلق ہیں، پیدائش کے، وفات کے، وقائع کے۔ المراد بها هنا معرفت تاریخ موالد الروات و سماعهم من الشیوخ، بہرحال یہاں پر ہمارا معرفت تواریخ سے مراد کیا ہے؟ روات کی تاریخ پیدائش اور شیوخ سے سماع کی تاریخ کی معرفت، وقدومہم لبعض البلاد، اور بعض شہروں میں آنا اس کی معرفت، اور ان روات کی تاریخ وفات کی معرفت۔ بہرحال اس عنوان سے ہماری جو غرض اور مقصد وہ روات کی تاریخ وفات، روات کی تاریخ پیدائش، روات کا شیوخ سے سماع کی تاریخ، اور مختلف شہروں میں جو احادیث کو لینے کے لیے سفر کیے ان کی تاریخ۔ اہمیت و فائدت، وہ فن مہم، یہ بھی ایک اہم فن ہے۔ قال سفیان الثوری لما استعمل الروات الکذب استعملنا لهم التاریخ، جب روات جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کیا؟ تاریخ کا استعمال کرتے ہیں، اور تاریخ سے اس کو پہچانتے ہیں۔ ومن فوائد معرفت اتصال السند او انقطاعی، اور اس تاریخ روات کی معرفت سے ایک بہت بڑا فائدہ اتصال سند اور انقطاع سند کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بہت اہم فن ہے۔ اور روات کی تاریخ وفات، تاریخ پیدائش کی معرفت۔ وقد ادعا قوم الروایہ عن قوم فنظر فی التاریخ فظہر انہم زعموا الروایۃ عنہم بعد وفاتہم بسنین، بسا اوقات ایک قوم سے روایت کا دعویٰ تو کرتی ہے، جب تاریخ دیکھی جاتی ہے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جن سے روایت کا دعویٰ کیا ہے وہ ایک سالوں پہلے وفات پا جانے کے بعد ہے، یعنی کہ انہوں نے جس تاریخ میں ان سے احادیث لینے کا دعویٰ کیا تھا ان تاریخوں میں تو وہ شیخ وہ فوت ہو چکے تھے۔ امثلۃ من عیون التاریخ، اب تواریخ کی مثالیں دے رہے ہیں
تاریخیں بیان کر رہے ہیں روات کی. الصحیح فی سن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبیہ ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما 63. صحیح یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کے حوالے سے کہ ان کی عمر 63 سال ان کی عمر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی عمر 63 سال. وقبض رسول اللہ ضحى الاثنین یعنی کہ پیر کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. لثنتی عشرۃ خلت من ربیع الاول 12 ربیع الاول 11 ہجری 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا چاشت کا وقت. وقبض ابو بکر رضی اللہ عنہ فی جمادی الاولی سنۃ 13 اور حضرت ابو بکر کا سن 13 ہجری کو انتقال ہوا ہے جمادی الاولی میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذی الحجہ کے اندر انتقال ہوا ہے 23 ہجری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے 35 ہجری ذی الحجہ میں ہی. اور حضرت وعمرہ سنتن حضرت عثمان کی عمر 82 سال تھی اور بعد میں کا 90 سال. حضرت علی کا رمضان کے مہینے میں 40 ہجری میں انتقال ہوا جبکہ ان کی عمر تھی 63 سال. صاحبیانی عاشا 60 سنة فی الجاہلیہ و 60 فی الاسلام ومات بالمدینہ سنة وہما. صحابیان دو صحابی ایسے ہیں جو 60 سال زمانہ جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اسلام میں اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. ومات بالمدینہ سنة 64 ہجری 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کا نام حکیم بن حزام حسان بن ثابت. اصحاب المذاہب المتبوعہ جی اصحاب مذاہب المتبوعہ ان کے اصحاب یعنی کہ جو ائمہ کرام ہیں فقہاء جو کہ مقلد ہیں جن کی تقلید کی جا رہی ہے ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش سن وفات سن پیدائش. النعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سن پیدائش ہے 80 ہجری سن وفات 150 ہجری. امام مالک 93 ہجری سن پیدائش ہے 179 ہجری ان کا سن وفات ہے. محمد بن ادریس الشافعی 150 ہجری سن پیدائش ہے 204 ہجری سن وفات. امام احمد بن حنبل 164 ہجری سن پیدائش ہے 241 ہجری سن وفات. اصحاب الکتب الحدیث المعتمدہ محمد بن اسماعیل البخاری 194 ہجری سن پیدائش 256 ہجری سن وفات. مسلم بن حجاج نیسابوری 204 ہجری سن پیدائش 261 ہجری سن وفات. ابو داود سجستانی 206 ہجری سن پیدائش 275 ہجری سن وفات. ابو عیسیٰ ترمذی 209 ہجری سن پیدائش 289 ہجری سن وفات ہے. آگے احمد بن شعیب نسائی ہیں 214 ہجری سن پیدائش ہے 303 ہجری سن وفات ہے. ابن ماجہ القزوینی 207 ہجری سن پیدائش 275 ہجری سن وفات. اشہر المصنفات فی کتاب الوفیات ابن زبر محمد بن عبید اللہ الربیعی کی ہے محدث دمشق ہے متوفہ 379 ہجری ہے. وہ مرتب علی السنین اور ان سالوں کے اعتبار سے ترتیب دی ہے کتاب. یہ کتاب ترتیب دی گئی سالوں کے اعتبار سے. ذیول علی الکتاب السابق منها للکتانی ثم للاکفانی ثم للعراقی وغیرہ. اس کتاب سابق یعنی الوفیات پر جو تعلیقات ہیں جو حاشیے ہیں وہ انہوں نے لگائے ہیں کتانی نے الکافی نے اور عراقی نے. معرفت من اختلط من الثقات ثقہ روات میں سے جن کی عقلیں خراب ہو گئیں ان کی معرفت من اختلط من الثقات ثقات میں سے جن کی عقل وہ مختلط ہو گئی ان کی معرفت کا بیان ہے. تعریف الاختلاط لغتاً
الاختلاط لغۃ فساد العقل، اختلاط لغوی طور پر کہتے ہیں عقل کا خراب ہونا. یقال اختلط فلان، یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں کی عقل خراب ہو گئی، ای فسد عقل کما فی القاموس. اصطلاحا فساد العقل او عدم انتظام الاقوال بسبب خرف او عما او احتراق کتب او غیر ذالک. اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے عقل کا خراب ہو جانا، او عدم انتظام الاقوالی، یا اقوال کا انتظام نہ رہنا، لمبی عمر، نابینا پن، کتب کے جل جانے کے سبب سے. اس کو کہتے ہیں اختلاط، کہ عقل کا خراب ہو جانا اور اقوال میں انتظام کا نہ رہنا، نظم کا برقرار نہ رہنا، بڑھاپے کی وجہ سے، نابینا پن کی وجہ سے، یا کتب کے جل جانے کی وجہ سے. انواع المختلطین، مختلطین کی انواع اقسام. من اختلط بسبب الخرف، بڑھاپے کے سبب جن کی عقل خراب ہو گئی ہو. ان کا نام ہے عطا بن صائب الثقفی الکوفی. من اختلط بسبب ذهاب البصر، بینائی کے چلے جانے کے سبب جن کی عقل میں خرابی آئے. مثال عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، فکان بعد ان عمی یلقن فیتلقن، نابینا ہو جانے کے بعد ان کو تلقین کی جاتی تھی، پس وہ اس کو حاصل کر لیتے. یعنی ان کو چونکہ حافظہ ان کا کمزور ہو گیا تھا، ان کو لقمہ دیا جاتا تو وہ اس کو قبول کرتے. من اختلط باسباب اخرى كاحتراق الكتب مثل عبداللہ بن لہیعہ المصری. اب ایسے راوی کی روایات کا حکم پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. مختلط کی روایت کا کیا حکم ہے؟ تو مختلط اختلاط اب پڑھ چکے ہیں کہ عقل کا خراب ہو جانا، اقوال میں نظم کا نہ رہنا، بڑھاپے کی وجہ سے، بینائی چلے جانے کی وجہ سے، یا کتب کے جل جانے کی. مختلط کی روایات کا حکم یقبل منها ما روی عنہ، ما روا عنہ قبل اختلاط. اختلاط سے پہلے کی جو روایات ہیں وہ تو قابل قبول ہیں. مختلط کی وہ روایات قابل قبول ہیں، ما روی عنہ جو روایات اس سے مروی ہیں اختلاط سے پہلے. ولا يقبل منها ما روی عنہ بعد الاختلاط، اختلاط کے بعد کی روایات قابل قبول نہیں. وکذا ما شک فی انه قبل الاختلاط او بعدہ، وہ یوں شک قرار دیے گئے اس میں کہ قبل اختلاط او بعدہ. اہمیت و فائدت، هو فن مهم جدا، یہ بھی ایک اہم فن ہے. وتکمن فائدته في تمییز احادیث الثقہ التي حدث بها بعد الاختلاط لرد او وعدم قبولیہ. اور اس بحث کی معرفت کا فائدہ چھپا ہوا ہے احادیث ثقہ روات کی احادیث کی تمیز کرنے میں. وہ ثقہ کہ جنہوں نے اختلاط کے بعد بھی احادیث بیان کی. ایسے ثقہ راوی اختلاط کے بعد عقل کے خراب ہو جانے کے بعد بھی احادیث بیان کی. ان کی احادیث کی تمیز کرنے میں اس کا فائدہ چھپا ہوا ہے کہ رد کر دینے کی وجہ سے، عدم قبول کی وجہ سے. هل اخرج الشیخان فی صحیحیہما عن ثقات اصحابہم الاختلاط، کیا شیخین نے ایسے مختلط راوی کی روایات کو اپنی کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے؟ نعم، ولیکن مما عرف انہم حدثوا بھی قبل اختلاط. ہاں، ذکر تو کیے ہے ایسے ثقہ روات کی روایات کہ، لیکن جب کہ یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے وہ احادیث اختلاط سے پہلے بیان کی ہیں. وہ احادیث تو ایسے راویوں کی شیخین نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے یہ حدیث بیان کی تھی. اشهر المصنفات فيه صنف في عدد من العلماء كالعلاء والجازمي والحازمي
ومن هذه المصنفات کتاب الاقتباط بمن رمی بالاختلاط، یہ حافظ ابراہیم بن محمد سبتی ابن عجمی کی کتاب ہے جس کا نام ہے الاغتباط بمن رمی بالاختلاط، جن کی وفات ہوئی ہے سن 841 ہجری۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔